ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو مجھے نمازی بنا اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہوں؟ کتنے ایسے لوگ جو یہ دعا کرتے ہوں؟ ہم خود بے نمازی ہیں تو بچوں کے حق میں یہ دعا کب کریں گے کہ میرے بچے نمازی ہو جائے؟ جب میں خود وہ عمل نہ کروں تو میرے دل و دماغ میں تصور کہاں سے آئے گا کہ میرے بچے نمازی ہو جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کے حق میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم بچوں کے حق میں دعا کرو تو نمازی بننے کی دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو انسان، مسلمان کو مسلمان اور انسان کی زندگی میں بہتری لاتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ رسوا بنایا ہے، اور جس نے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نمونہ رسوا بنایا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں پیدا کیا ہے۔ آپ کے حق میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے جزیرہ عرب میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ محترم حضرات، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں، اور حج کے ایام میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اعلان کرو، لوگوں کے درمیان اعلان کرو تاکہ لوگ حج کے لیے آئیں، کشادہ راستوں سے آئیں، تنگ راستوں سے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی حج کے لیے نکلنے کی، تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی نسل کے لیے، انسانوں کے لیے رب العالمین نے اس آواز کو پہنچایا، اور جو بھی حج کے لیے روانہ ہوتا ہے یقیناً اس آواز کو لبیک کہنے والا ہے
جو آواز کے ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی رب العالمین نے سب کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ بنایا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ۔ اسوہ اور نمونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر، جان کر، ان کے بارے میں سن کر، ان کی زندگی کو پڑھ کر، ان کے اندر جو اچھائیاں تھیں، رب کی عبادت کرنے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے، توحید پر قائم رہنے، اطاعت و فرما برداری کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے، جس طرح کی جتنے بھی خیر کے کام ہیں وہ سارے خیر کے کام بندہ اپنے اندر پیدا کر سکے، اسی کو اسوہ اور نمونہ کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر کر تقریباً 4500 سال کا عرصہ گزر گیا، 4000 سال سے زیادہ، 4500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک بھی ان کا نام زندہ ہے۔ آدمی نہیں ہے لیکن نام زندہ ہے، ذکر خیر باقی ہے، ان کی اچھائیاں، ان کی خوبیاں آج تک باقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے نام کو باقی رکھا ہے، اور کہا قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کریں، اللہ کے نبی کو ماننا، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننا اور آپ کی اتباع کرنے میں شامل ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جنہوں نے جو بھی دین پیش کیا ہے، اس سارے نبیوں کے لائے ہوئے دین کا ایک ہی نام ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ ہر نبی کا لایا ہوا دین وہ اسلام ہی ہے، جو صحیح معنوں میں اپنے دور کے نبی کو مانتا ہے، اور اس کے ساتھ نبی کی تعلیمات میں جب یہ بات شامل ہے کہ اس سے پہلے کے انبیاء پر ایمان لایا جائے، انہیں بھی مانا جائے، اور رب العالمین نے کہا کہ فلاں نبی کی اتباع کی جائے، تو اتباع کرنا یہ صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنا۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 4500 سال پہلے کا ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک ان کا ذکر خیر باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ نمونے پیش کیا ہے، وہ اسوہ پیش کیا ہے، اللہ کی خاطر زندگی گزارنا، اللہ کی خاطر قربانیوں کو پیش کرنا، اللہ ہی کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میں جیسے بھی رہوں اللہ کے لیے رہوں گا۔ تو رب العالمین نے ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ نہیں، بلکہ پورے خاندان کو اور ان کے پورے خاندان کے ذکر کو رب العالمین نے باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی باقی ہے، اور ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کا نام بھی باقی ہے۔ حاجی حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ معتمر عمرہ کرنے کے لیے جائے، وہاں پر جا کر جب صفا مروہ پر دوڑ لگاتا ہے، صفا مروہ پہاڑی پہ سعی کرتا ہے، تو گویا کہ یہ سعی کرنا یہ بتاتا ہے کہ ابھی ان کا نام باقی ہے، کہ جو ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی خاطر کبھی صفا پر کبھی مروہ پر چڑھ کر یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی قافلہ تو آ جائے، کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ پورے خاندان کا نام اور ان کا ذکر رب العالمین نے باقی رکھا، اور کہا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں نمونہ ہے اور اس میں بہترین اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، اور ان لوگوں کی زندگی میں بھی جو ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں جو بہترین اسوہ کی چیز ہمیں ملتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز توحید پر قائم رہنا، توحید پر باقی رہنا، توحید کو عام کرنا،
یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہترین نمونہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، عبادت اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، توکل اللہ کی ذات پر، مصائب میں صبر اللہ کی خاطر، نعمت ملنے پر شکر گزاری اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بت پرستی سے دور رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہترین اسوہ ہے، اسی لیے انہیں امام الموحدین کہا جاتا ہے۔ موحدین کے امام ہے ابراہیم علیہ السلام، توحید پر قائم رہنے میں انہوں نے اعلیٰ مثال پیش کیا۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بت بنانے والے، بت بیچنے والے اور مندر میں بت کی پوجا کرنے والے کے گھر میں ہوئی۔ آپ ایک پجاری کے گھر میں پیدا ہوئے اور پورا کا پورا گھر یہ بت فروشت، بت پرست اور بت سانے تھا کہ بتوں کی بناوٹ سارے اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کبھی کچھ کام آ سکتے ہیں، یہ تمہارا کوئی بیڑا پار نہیں کر سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دعوت دینے کے نتیجے میں والد نے کہا کہ ابراہیم اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے، دور نہیں رہو گے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قبول کر لیا، گھر سے نکلنا قبول ہے، بس آپ موحد ہو جائیے، آپ توحید پرست ہو جائیے۔ پھر باپ نے کہا کہ ابراہیم اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی قبول کر لیا، گھر کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا، گاؤں کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے کہا کہ اے ابا جان میں تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ برابر ابراہیم علیہ السلام استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اب تمہارے والد کھلے دشمن ہیں، یہ کبھی اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کے بعد استغفار کرنا بند کر دیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے گھر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، گاؤں کو چھوڑا، اور اسی توحید کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا پڑا، اور وہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی خاطر آگ میں جانا پسند کیا اور اللہ رب العالمین نے اسے سلامت والی کر دیا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہترین نمونہ اور اسوہ ہمیں اس معاملے میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے نمونے اور اسوے میں ایک بہترین اسوہ ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو نچھاور کر دینا، اللہ کے حکم کو فوراً تسلیم کر لینا، فوراً مان لینا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ ابراہیم تم مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، بس حکم آنا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں تیرے سامنے جھک جاتا ہوں، میں مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہوں۔ قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ بہترین اسوہ ہے ہمارے لیے۔ محترم حضرات، ہمارے سامنے جمعہ کے دن صبح و شام کے درسوں میں، خاص کر پروگراموں میں، دینی اجتماعات میں کتنی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، قرآن کی باتیں آتی ہیں، حدیث کی باتیں آتی ہیں، جنت اور جہنم کی باتیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کو سنایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنایا جاتا ہے، لیکن ماجرا ہم مسلمانوں کا اس قدر خطرناک ہے کہ ہم ساری باتوں کو سن تو لیتے ہیں لیکن اپنا دل جس طرف لے جائے، اپنا من جس طرف انسان کو لے جائے وہی کام ہم کرتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے
نماز پڑھنے کے تعلق سے کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا، بے نمازی قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، شداد کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کو قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا، بے نمازی کی نحوست اس کی دنیاوی زندگی میں بھی ہوگی، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے سنا رب العالمین کا حکم سنا، ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، لیکن اس کے باوجود کبھی ہم یہ نہیں کہتے اللہ نے کہا ہے میں عمل کر لوں، اللہ کے رسول نے کہا ہے میں فوراً قبول کر لوں۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، جس کی وجہ، اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان ہم پر تسلط اپنا جما چکا ہے، شیطان ہمارا دوست ہو چکا ہے، اور ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو دھوئیں استغفار کے ذریعے، اپنے دل کو ہم پاک کریں، رب العالمین کا ڈر پیدا کر کے، جنت اور جہنم کا تصور پیدا کر کے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس نمونے کو ہم اختیار کریں کہ رب العالمین نے جب کہا کہ ابراہیم تم مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کتنے کام ہیں جہاں پر اللہ کا حکم آیا فوراً عمل کر لیا، نہیں سوچا کہ اس عمل کے پیچھے کیا نقصان ہوگا، اس عمل کے پیچھے دنیاوی طور پر کون سی مشکل آئے گی، کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم اپنے گھر کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم آئندہ اپنے والد کے حق میں استغفار مت کرو، استغفار کرنا بند کر دیا۔ اور رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم تم اپنے چھوٹے بچے اور بیوی کو ایسے جنگل میں چھوڑاؤ جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، لوگوں کا بسیرا نہیں ہے، بس اللہ کا حکم آیا جا کر چھوڑ دیے۔ اور رب العالمین نے بچے کے بڑے ہونے کے بعد حکم دیا کہ اے ابراہیم تم اپنے بچے کو ذبح کر دو، فوراً ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم کعبۃ اللہ بناؤ، کعبۃ اللہ بنانے میں لگ گئے، بس حکم آنا تھا، ابراہیم علیہ السلام فوراً ہر کام کو کرتے گئے، کبھی اس کاموں کے معاملے میں پس و پیش نہیں ہوئے، اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا، اپنی دنیاوی مسائل کو نہیں رکھا، اگر میں نماز پڑھوں گا تو میرا کاروبار کیا ہوگا، میری نوکری کیا ہوگی، میرے گھر وار کا کیا مسئلہ ہوگا، اگر میں زکات دوں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا، یا اگر میں اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں اپنے مال کو بانٹوں گا تو میری زندگی نقصان میں آ جائے گی، کبھی نہیں۔ جب رب العالمین کا حکم آ گیا فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ بہترین نمونہ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے ملتا ہے۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمونوں میں ایک بہترین نمونہ یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری تو اللہ کی خاطر گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بے شک میرا نماز پڑھنا، میری قربانی دینا، میرا جینا، میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے ہم لوگ دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیجے گئے، ہم دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم یہاں پر گناہ کرتے رہیں، نافرمانی کرتے رہیں، بس دوسرے جانداروں کی طرح بس کھاتے پیتے رہیں، دن رات بس ایسے ہی گزار دیں۔ اس لیے رب العالمین نے ہمیں نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کرنے میں جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ مال کا کمانا، غذا کا کھانا، شادی کا کرنا، بچوں کا پیدا کرنا، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، اور دنیاوی طور پر مخلوق کے کام آنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور ایک عبادت کے طور پر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے بندے کو تاکہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکے۔ لیکن ہم نے معاملہ الٹا کر دیا، ہم نے عبادت کو دوسرے نمبر پر رکھا اور اپنی زندگی کو ہم نے پہلے نمبر پر رکھا، اپنے کھانے پینے کو پہلے نمبر پر، اپنے کمانے کو پہلے نمبر پر، اور اپنے گھر والوں کی فکر کو پہلے نمبر پر۔ اسلام کبھی اس سے منع نہیں کرتا، یہ تو ضروری ہے انسان کمائے، انسان اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھا پہنے،
انسان خوشحال زندگی گزارے، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ، ہنسی مذاق کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، لیکن پہلا درجہ اللہ کی عبادت کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو اس کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، بقیہ ساری زندگی یہ دوسرے نمبر پر ہے، تاکہ عبادت کے لیے ایک بہتر معاون بن سکے، بہتر ذریعہ ہو سکے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا، کہ رب العالمین کی ذات وہ بڑی بابرکت ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ لوگوں کا امتحان لے سکے کہ لوگوں میں کون عمل کرنے میں اچھا ہے۔ لوگوں کا امتحان عمل سے ہوگا، لوگوں کا امتحان اس اعتبار سے نہیں ہوگا کہ دنیا میں کون مالدار تھا، کون غریب تھا، کون کھانے والا تھا، کون بچانے والا تھا، اس اعتبار سے امتحان نہیں ہوگا، امتحان ہوگا تو عمل کے اعتبار سے ہوگا۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بہترین اسوہ ہمیں ملتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے زندگی گزارے، اس کی ساری زندگی اللہ ہی کی خاطر گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوار نمونے میں محترم حضرات ایک اور نمونہ ہے، وہ ہے بچوں کی تربیت کا نمونہ، بچوں کی صحیح تربیت کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوہ قرآن مجید نے پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں قرآن نے تین چیزیں ہمارے سامنے پیش کیا۔ پہلی چیز بچوں کی تربیت میں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرنا، بچوں کے حق میں دعا کرنا۔ کون سی دعا کرنا؟ کیا دعا یہ کرنی ہے کہ میرا بیٹا آگے جا کر ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، یا میرا بیٹا آگے جا کر ایک بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر، بڑا سائنسدان ہو جائے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنی ہیں؟ کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ دعا کرنی ہو اپنے اولاد کے حق میں تو پہلے دین کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ میری اولاد کو تو دیندار بنا کر رکھ، تیرا مطیع و فرما بردار بنا کر رکھ، تیری بندگی کرنے والا بنا کر رکھ، مرتے دم تک توحید پر رہنے والا بنا کر رکھ۔ یہ پہلے نمبر کی دعائیں ہیں، اور اس کے بعد بندہ جو چاہے مانگے۔ دنیاوی طور پر اپنے بچے کے لیے جس مقام و مرتبے پر دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ ہی دینے والا ہے، دوسرا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ کسی کو ڈاکٹر بنائے اللہ بنانے والا ہے، کسی کو انجینئر بنائے اللہ ہی بنانے والا ہے، کسی کو بڑا عہدہ، بڑی شہرت، بڑا مقام و مرتبہ عطا کرے اللہ ہی دینے والا ہے۔ لیکن یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ ماں باپ جب اپنے اولاد کے حق میں دعا کریں تو پہلا مقام، پہلا مرتبہ دینداری کی دعا کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، رب العالمین نے کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے بت پرستی سے بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے، دین پر قائم رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار تو مجھے نمازی بنا اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ جو یہ دعا کرتے ہوں؟ ہم خود بے نمازی ہیں تو بچوں کے حق میں یہ دعا کب کریں گے کہ میرے بچے نمازی ہو جائے؟ جب میں خود وہ عمل نہ کروں تو میرے دل و دماغ میں تصور کہاں سے آئے گا کہ میرے بچے نمازی ہو جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کے حق میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم بچوں کے حق میں دعا کرو تو نمازی بننے کی دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو انسان، مسلمان کو مسلمان اور انسان کی زندگی میں بہتری لاتی ہے، بہتری لاتی ہے۔ نماز انسان کو ادب سکھاتی ہے،
نماز انسان کو اخلاق سکھاتی ہے، نماز انسان کے اندر جنت کا تصور پیدا کراتی ہے، نماز انسان کے اندر تواضع و انکساری پیدا کراتی ہے، نماز انسان کے اندر توحید کے سبق کو پڑھاتی ہے، نماز کے ذریعے بندہ اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ لیتا ہے، اور جو بھی مسائل ہیں وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، وہ اللہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، والدین کو کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، لوگو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب باپ خود نمازی ہو تب حکم دے گا، جب ماں خود نمازی ہو تب حکم دے سکتی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ اولاد کہے گی تم خود نہیں پڑھتے ہمیں کہتے ہو، تم خود عمل نہیں کرتے ہمیں کہتے ہو۔ جب وہ پہلے با عمل بنیں گے تو وہاں پر حکم دیں گے۔ الغرض اللہ کے نبی نے حکم دیا، والدین کو کہا کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اگر وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہیں پڑھتے تو کہا مارو انہیں، مار کر نماز پڑھاؤ۔ اللہ اکبر، مار کر نماز پڑھاؤ۔ محترم حضرات، کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ہمارے حق میں فائدہ مند ہی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کی نصیحت ہمارے لیے ہمیشہ دنیا اور آخرت کی بھلائی لاتی ہے۔ اللہ کے نبی کبھی ہمارے لیے نقصان والی بات نہیں بتاتے۔ کیا ہمارا ایمان ہے اس بات پر؟ اگر ایمان ہے تو یاد رکھیے بچوں کی تربیت میں نماز اہم حصہ ہے۔ اگر بچپن میں بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کبھی نمازی نہیں ہوں گے، نمازی نہیں ہوں گے۔ والدین کو چاہیے دعائیں کریں نماز قائم کرنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کا حکم دیں۔ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ماریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان، بڑے ہی رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، اور خاص کر بچوں کے حق میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم و کرم کرنے والے۔ بچوں کو اٹھاتے، اگر کوئی بچہ آپ کے اوپر پیشاب بھی کر لیتا کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے نواسوں میں، نواسیوں میں اگر سمجھو کہ ناک سے کوئی چیز نکلتی ہے، نیٹ نکلتا ہے، تو اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتے تھے۔ اور بچوں سے اتنی محبت کہ آپ ہمیشہ بچوں کو گود لیا کرتے، نماز میں بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نماز کی حالت میں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سجدے میں جاتے تو آپ کی نواسی آپ کے پیٹھ پر بیٹھ جاتی تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، نواسی کے اترنے کا انتظار کرتے۔ اتنے مہربان بچوں پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے 10 سال آپ کے پاس خدمت کی ہے، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں۔ اگر میں نے کوئی کام کیا جو کام نہیں کرنا تھا، کبھی آپ نے نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں کیا۔ اگر کوئی کام کرنا تھا میں نے نہیں کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں۔ 10 سال کی خدمت کرنے والے یہ چھوٹے سے صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اللہ کے نبی کی یہ اعلیٰ سنت، اعلیٰ اخلاق ہے۔ آپ نے بچوں کو کبھی نہیں مارا اور بیویوں کو کبھی آپ نے نہیں مارا۔ لیکن جب تربیت کی بات آئی تو کیا کہا؟ تربیت کی بات آئی تو کیا کہا؟ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ۔ یہ تربیت کی عمر ہے، اور نماز تربیت کے لیے بہترین ذریعہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو مجھے نمازی بنا اور میرے بچوں کو نمازی بنا، اے پروردگار تو دعائیں قبول کرنے والا۔ جب مکہ کے قریب مکے میں کعبۃ اللہ کے قریب جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ رہے تھے، چھوڑ کر آنے لگے تو دعا کرتے ہوئے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار میں اپنے
بچوں کو, بیوی بچوں کو ایسی جگہ پر تیرے بابرکت محرم گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے, کوئی چیز اگنے والی نہیں ہے, پتھر ہی پتھر ہے, ایسی جگہ پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کہا کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے میرے پروردگار یہ لوگ نمازی ہو جائیں, یہ لوگ نمازی ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نمازی ہو جائیں, میں اس لیے تیرے گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ, نماز کی فکر, اتنی فکر کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں بچے نمازی ہو جائیں, گھر والے نمازی ہو جائیں, میں نمازی ہو جاؤں. الغرض یاد رکھیے, نماز انسان پر فرض ہے, فرض ہے. جیسے ایک اللہ کو ماننا فرض ہے, اللہ کو مانے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا, اسی قدر اللہ کو ماننے کے بعد اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا مسلمان. سعودی عرب کے علماء کے فتووں کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا اتنے سخت فتوے ہیں نماز کے حوالے سے. کہتے ہیں اگر آدمی ایک نماز بھی چھوڑے گا جانتے بوجھتے وہ اسلام سے نکل جاتا, مسلمان ہی نہیں رہتا, دوبارہ اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا. اتنے سخت ہیں نماز کے حوالے سے سعودی عرب کے فتاوے. بلکہ فتاووں میں یہ بات بھی شامل ہے اگر بیوی نمازی ہے, شوہر بے نمازی ہے, تو کہا عورت کو چاہیے ایسے شوہر کو چھوڑ دے, اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر شوہر نمازی ہے, بیوی بے نمازی ہے, شوہر کو چاہیے ایسی بیوی کو چھوڑ دے, اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں. اللہ اکبر. نماز کا معاملہ ہمارے یہاں بہت معمولی ہو گیا, بہت ہلکے میں ہم لوگ لیتے ہیں. اس کی ہولناکی, اس کی خطرناکی کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نزدیک نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, ہم اندازہ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ بات سچ ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے, کتاب الفوائد, کتاب الفوائد کے نام پر. انہوں نے کہا کہ گناہوں کی دو قسمیں. یہ گناہ ہے جو انسان غلطی کرتا ہے, جیسے شراب پینا, زنا کرنا, چوری کرنا, جھوٹ بولنا, چغل خوری کرنا, غیبت کرنا, یہ سارے گناہ ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ گناہ. اور گناہوں کی دوسری قسم ہے اللہ کی عبادت نہ کرنا, یہ بھی گناہ ہے. جیسے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, زکوٰۃ دینے کا حق آئے تو زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے, روزے رکھنا تھا رمضان کے روزے نہ رکھنا گناہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھیں صرف جھوٹ بولنا گناہ, کوئی یہ نہ سمجھیں چوری کرنا ہی گناہ, کوئی یہ نہ سمجھیں غلط چیز دیکھنا, غلط چیز سننا, غلط چیز کہنا گناہ ہے. صرف یہی گناہ نہیں بلکہ عبادت نہ کرنا بھی گناہ ہے. لیکن سوال یہ ہے دونوں چیزیں گناہ ہیں, لیکن ان دونوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ دونوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, دوسرا آدمی کیا ہے؟ چوری کرتا ہے. اب چوری کرنا بڑا گناہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا بڑا گناہ ہے؟ تو کہتے ہیں ان دو گناہوں میں اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ بڑا گناہ, اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے. چوری کرنا بھی گناہ ہے, جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا اس حکم کو بجا نہ لانا یہ گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک, بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. تو گویا کہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہم سمجھتے ہیں ان سارے گناہوں میں نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہی ذہن کے اندر جو غلط تصور ہمارے پاس آ گیا ہے جس کی وجہ سے آج ہماری کیفیت ایسی ہے. معلوم ہے ہم ایک بے نمازی کو برا نہیں سمجھتے, شراب پینے والے کو برا سمجھتے. ہم ایک بے نمازی کو برا نہیں سمجھتے, چوری کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں. ہم ایک بے نمازی کو برا نہیں سمجھتے, جھوٹ بولنے والے کو برا سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف اسی کو گناہ سمجھا. نماز چھوڑنا ہمارے نزدیک کوئی گناہ نہیں, حالانکہ یہ سب سے بڑا گناہ. جتنے گناہ بندہ
بد اخلاقی میں کرتا ہے، برائی میں کرتا ہے، وہ سارے گناہوں میں اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی خاطر گزاری ہے۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جیسے کہا کہ بچوں کی تربیت میں 3 چیزیں ہیں، اس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی چیز بچوں کے حق میں دعا کرنا، اور دوسری چیز بچوں کو نیک کاموں میں ساتھ رکھنا، اچھے کاموں میں ساتھ رکھنا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ بنانے میں ساتھ رکھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو ابراہیم اسماعیل بھی ساتھ میں تھے۔ اچھے کاموں میں ساتھ رکھنا، اور ضروری اچھے کاموں میں بچوں کو ساتھ رکھیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ اچھے رہیں تب اچھا ہوگا۔ جب ماں باپ بھی غلط کاموں میں مبتلا ہو تو بچوں کو اچھے کام کیسے بتائیں؟ ماں باپ جب اچھے کام کریں، اچھے کام بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھو کہ یہ غریب کو پیسے دینا ہے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے دینے کے بجائے بچے کے ہاتھ سے دلائیں، تاکہ اسے معلوم ہو کہ پیسے ایسا دینا چاہیے، غریبوں کا ایسا خیال کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کے پاس جانے کی بات آئے، بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا ماموں ہے، ہمارا چاچا ہے، ہماری خالہ ہے، ہماری پھوپھی ہے، انہیں معلوم ہو کہ کون کس حالت میں ہے، اور ہمارے والد ان کے تعلق سے کیسا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، تاکہ والدین کے گزرنے کے بعد یہ اولاد بھی بڑے ہو کر اسی طرح ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے، ان کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ مہمانوں کو گھر بلائیں، مہمان نوازی کریں، تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ گھر کے اندر لوگ آتے رہیں، ہمارے گھر کے دسترخوان میں ہمارے کھانے میں شریک ہوں۔ بہت سارے نیک کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر چھوٹا بچہ، اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو کم سے کم چاہیے اسے بتائیں کہ اس میں سے ذرا حصہ فلاں اپنے رشتہ دار کو بھی دو، بچوں کو دو، اپنے دوستوں کے درمیان بانٹو۔ یہ تربیت دیں بچوں کو، اچھے کام میں ساتھ رکھیں۔ اور اچھے کام کے ساتھ جو تیسری چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی بچوں کی تربیت میں، وہ ہے وصیت کرنا، نصیحت کرنا، بچوں کو بتانا کہ یہ دین ہی اصل ہے، دین اسلام ہی سچا دین ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین سچا دین نہیں ہے۔ تم مرتے دم تک اسلام میں رہو، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرو، وقتاً فوقتاً بچوں کی نصیحت ہوتی رہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی بنائے۔ اللہ تعالی جو بھی نمازوں سے دور ہیں، اللہ انہیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم نے اب تک زندگی میں جو بھی گناہیں کی ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم نے اب تک جتنے بھی نمازیں چھوڑا ہے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس گناہ اور نمازیں چھوڑنے والے عمل کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی اس کے بعد ہمیں نماز کی پابندی کرنے اور نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔